آپ کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام دشمن تھے وہ، اور اتنا معاذ اللہ ان میں غصہ تھا اور اتنا ان میں جلال تھا کہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ کہیں مجھے محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو میں معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا، ان کی گردن اتار دوں گا، اتنا غصہ تھا۔ اب جب لونڈی نے کلمہ پڑھا تو اس کو خوب مارا، اس کا سر بھی پھاڑ دیا۔ اب چونکہ ابھی کفر تھا، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات نبی پاک کو نہیں پتہ تھی؟ کیا یہ نبی پاک کو خبر نہیں تھی کہ عمر جلالی بندہ ہے اور اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام کا سخت دشمن ہے؟ ہمیں کہیں پتہ لگ جائے نا کہ یہ فلاں بندہ میرے بارے میں برا جانتا ہے تو میرا خیال ہے آپ چھوٹی موٹی FIR سے کٹا چھڑی دی، اختلاف رائے ہو گیا نا، ہمیں پتہ لگ گیا یہ ہمارے خلاف ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر تھی کہ یہ عمر ہے اور یہ اسلام دشمن ہے اور میرا بھی جانی دشمن ہے، اور اس طرح سے اس کی لونڈیا، اس کی خادمہ کلمہ پڑھ گیا، اس کا سر پھاڑ دیا، اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ لیکن حضور نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ اسلام کو ایک عمر دے دے۔ FIR نہیں کٹوائی، مخالفت نہیں کی۔ یا رسول اللہ وہ تو آپ کا جانی دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، آپ اس کے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے جب کسی میں اچھائی ہو تو اس اچھائی کو بھی قبول کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ابھی مخالفت پہ ہے، ابھی وہ مخالف پارٹی پہ ہے اور ابھی وہ اسلام دشمن ہے، ابھی وہ اسلام دوست، ابھی اس میں وہ قوتیں نہیں آئیں، اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہے لیکن جس میں کوئی اچھائی ہو تو اس کو بھی تو قبول کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں؟ حضور فرمانے لگے ایک تو عمر دلیر بڑا ہے، ایک تو عمر دلیر بڑا ہے، دوسرا عمر حق پرست ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ میری بات، اور تیسری میرے عمر میں بات یہ ہے میرا عمر جو ہے وہ اصول پسند بڑا ہے، تعادل بڑا ہے، کسی پر وہ ناانصافی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ خوبیاں تھیں تو حضور نے ان کی مخالفت نہیں کی، دعا کی کہ یا اللہ پاک یہی جو خوبیاں ہیں جس بندے میں ہیں یا اللہ پاک وہ اسلام کو قبول کرنے کی اس کو ہدایت دے دے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، یہ تو حضور کا مزاج تھا نا، ان کی خوبیوں کو قبول کیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، حضرت عمر فاروق کو جب آپ اپنی بہن کے گھر گئے، آپ نے ان کا قرآن سنا اور اللہ نے ان کے دل کو موم کیا، چونکہ دعا تھی نا نبی پاک کی، تو وہ دعا بھی اللہ نے قبول کی۔ تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اپنی بہن کو بھی مارا، لیکن اگرچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ان کو ہدایت کا نور دے دیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر حق کو حق سمجھا، پھر آپ نے مخالفت نہیں کی کہ میری برادری کیا کہے گی، میرے لوگ کیا کہیں گے، میرا قبیلہ کیا کہے گا، حق کو حق سمجھیں۔ اس میں 3 سبق آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اختلاف رائے کریں تو ادب و اداب کے ساتھ، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر آپ کا کسی جماعت کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ، کسی مذہبی جماعت کے ساتھ اگر آپ کا اختلاف ہو گیا تو اختلاف اس قدر نہ لے کے جائیں آپ کو اس کی اچھائیاں نہ نظر آئیں، اچھائیاں جو ہوں ان کو قبول کریں، کیونکہ نبی پاک نے قبول کیا نا، نبی پاک نے فرمایا کہ میرے عمر میں یہ خوبیاں ہیں۔ اب جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر اپنی برادری کا خیال نہ کریں، پھر جو حق ہے حق کو حق سمجھیں۔ یہ 3 چیزیں بڑی مخالفت قرآن مجید نے بتائی ہے کہ آپ نے یہودیوں کو دوست نہیں بنا۔ اگرچہ یہودی، میں آپ کو یہاں سے ایک مثال دینا، کوکو کولا کے نہ دیے جی، ہونڈا کے نہ دیے، یاماہا، یعنی کہ ہر بڑی سے بڑا جو برانڈ ہے وہ یہودیوں کا ہے، تو مسلمان پہ کی کر دے؟ مسلمانوں کو صرف الجھایا گیا رفع الدین کے مسئلے میں، حاضر و ناظر کے مسئلے میں، وہ مولوی یہ کہہ رہا، وہ مولوی یہ کہہ رہا، ہمارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور صرف فیس بک کی دنیا میں آباد ہے اور سارا کام یہودی کر رہے ہیں، سارا کام یہودی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور یہ تنبیہ کیا اور حکم دیا ہے رب تعالیٰ نے کہ تم نے یہودیوں کو اپنا یار نہیں بنانا۔ اگرچہ اس وقت وہ بڑے اچھے کام کرتے تھے اور آج بھی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کفر اتنا زیادہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ملے گا انہی کا ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ یہ مخالفت کی ہے قرآن مجید نے اہل مومنون سے کہ تم نے ان کو اپنا دوست۔ لیکن سیرت کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھی میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور نے ایک یہودی سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟
تو وہ یہودی کہنے لگا کہ ہاں اسینہ اپنے نبی نال حضرت موسیٰ سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جب فرعون کی چنگل سے جب وہ نکلے تھے، جب یہودی اس کے چنگل سے نکلے تھے، اور یہ وہی دن ہے کہ جب فرعون کو غرق کیا گیا تھا، اللہ نے فتح دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک صحابی حضور کے بغل میں کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا زیادہ حق نہیں حضرت موسیٰ سے پیار کرنے کا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ یا رسول اللہ جس انداز میں آپ نے منوایا کہ حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے، ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانیں، زیادہ پیار کریں؟ حضور نے اب چونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کا کام تھا، دوسری قوم کا، دوسرے مذہب کا یہ شعار تھا، لیکن جو کام اچھا ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے لگے ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا یا رسول اللہ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، گویا کہ یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ نے ایک روزہ نہیں، چونکہ آپ کو پیار زیادہ ہے تو پھر آپ نے 10 محرم کا نہیں، آپ نے پھر رکھنا ہے 8، 9، 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ آپ کو پیار زیادہ تو پھر روزے بھی زیادہ رکھیں گے۔ یہودی ایک رکھتے ہیں تو رکھیں، ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ روزہ رکھنا اگرچہ ایک عبادت ہے، یہ یہودیوں کا شعار تھا اور وہ حضرت موسیٰ کی محبت میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جس قوم میں کوئی اچھی چیز ہو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ یہ میرے محبوب پاک کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو ہے۔ لیکن آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ مسلمانوں کا رویہ ہے، ایک بندہ ایک سیاسی پارٹی میں اور دوسری سیاسی پارٹی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ایک بندہ ایک مذہبی جماعت سے اور دوسری مذہبی جماعت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ وہ جو TLP والے ہیں وہ شدت پسند بہت ہے، کچھ ایسے لوگ کہتے ہیں، یہ اکابرین کی بات نہیں ہو رہی، جو ان کے ورکر کی بات ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو TLP والے کہتے ہیں وہ ختم ناموس رسالت کے لیے وہ نکلتے نہیں ہیں۔ مخالفت، اختلاف رائے اس قدر شدت پکڑ گیا کہ ہم ایک دوسرے کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جرت ہی نہیں ہے اس میں، اتنا ضمیر میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی اچھائی قبول کر جائیں۔ کسی سیاسی جماعت میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ دوسری مخالف سیاسی جماعت کی کوئی اچھائی۔ تہاڈا کی خیال ہے PTI والے جڑے نون لیگیاں نے بنائیاں نے موٹر وے مانتے ہیں انہوں نے؟ تھوڑا تھوڑا تو چلو بولو۔ ویسے مجھے سیاسی باتیں کرنے کا یہاں پہ بالکل آرڈر نہیں ہے، لیکن میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں، یس نو میں آپ جواب دیجیے۔ یہ جو نون لیگ نے کوئی پچھلے جو ٹرن اوور میں جو انہوں نے موٹر وے بنائی تھی، بڑا اچھا کام کیا اور بڑا سفر تھا جو سکڑ گیا اور کم وقت میں اب ہوتا ہے، کیا PTI والے مانتے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے کوئی بھی نہیں مانتے، اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف رائے رکھیں ضرور، لیکن اس کو انا کا مسئلہ